نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تبارک و تعالی درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کے 70ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پرنور لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو پرنور فرمائے، نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو پرنور فرمائے، ہماری قبر ہمارے حشر کو قرآن کے نور سے پرنور فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا اور بالخصوص اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا وقالوا لاخوانہم کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر کرنے کے لیے گھروں سے نکلے او کانوا غزا یا وہ جہاد کرنے کے لیے میدان جہاد کی طرف نکلے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی انہیں قتل کیا جاتا۔ یہاں پر سب سے پہلے مومنین سے خطاب کیا گیا کہ جس طرح کفار، ان کفار سے مراد منافقین ہیں، یہ منافقین جس طرح اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے، میدان جہاد میں نہیں جاتے یا سفر کرنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تو انہیں موت نہیں آتی، وہ جہاد پر نہیں جاتے تو وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ منافقین اپنے بھائیوں کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں، اے مومنو تم ان منافقین کی طرح کبھی نہ کہنا، کیونکہ موت اور حیات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے جہاں چاہے موت عطا کر دے، وہ جب جس کو چاہے موت کے منہ سے بھی باہر لے آئے۔ بظاہر دیکھا جائے تو میدان جہاد کے اندر اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اور اسلحہ کہاں جہاں پر استعمال ہو تو ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کا انجام موت ہے، بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میدان جہاد میں موت آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھے رہیں، محفوظ گھر میں بیٹھے رہیں، موت نہ آئے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جہاں مقدر میں جس جگہ موت لکھی ہوگی موت اسی جگہ پر ہی آنی ہے۔ تو منافقین یہ جہاد کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں میں یہ سوچ دینا چاہتے تھے کہ تم میدان جہاد میں جاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تو تم ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہو، میدان جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ نہ جاؤ تو تم موت سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان منافقین کے اس نظریے کا کھلا رد کیا اور کہا موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے جہاں چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا لقب سیف اللہ ہے، کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی تلوار تھے۔ آپ جس جگہ جس طرف رخ کر لیتے تھے کفار کی لاشوں کے لاشیں گرنے لگ جاتی تھیں، لیکن آپ کو کس حالت میں موت آئی؟ آپ کو میدان جہاد میں شہادت کا رتبہ نہیں ملا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا، آپ بستر مرگ پر تھے، تو آپ نے ایک بڑا ہی مشہور قول کہا۔ آپ نے کہا کہ اے بزدلوں، آپ نے کہا کہ بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر میدان جہاد میں موت آنا ضروری اور لازم تھا تو آپ کہتے ہیں میرے جسم پر کوئی ایک بالشت حصہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کوئی زخم موجود نہ ہو، اتنے زخم لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ تو میدان جہاد میں جانا یہ موت کو دعوت دینا نہیں، یہ تو اسلام کو بلندی کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور پھر مقدر میں شہادت لکھی ہو، گئے شہید ہو گئے تو اس میں بھی بھلا، اور سلامتی کے ساتھ گھر آ کر غازی بن گئے اس میں بھی مومن کا بھلا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ منافقین کا تو یہ نظریہ ہے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ،
یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حسرت کو ان کے دلوں میں بطور افسوس کے رکھے کہ انہیں اس بات کا ان منافقین کو حسرت ہوتی ہی رہے، واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندہ فرماتا ہے اور اللہ ہی موت عطا کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ دوستوں، انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے صرف اس آیت کا مفہوم ہمیشہ ذہن میں موجود ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ انسان کے ذہن میں یہ پختہ نظریہ موجود ہو اور انسان گناہ کر بیٹھے۔ دنیا والے دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑے مہذب بنتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، چار بندوں کے درمیان میں میری عزت بے عزتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ چار بندوں کی حیثیت کیا ہے، محلے والوں کی حیثیت کیا، دوستوں کی حیثیت کیا، پاک پروردگار جب دیکھ رہا ہو تو دوستوں، اعمال کو سدھارنے کا سب سے آسان اور بنیادی وظیفہ ہی یہی ہے کہ انسان یہ تصور ہم وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نظریے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا ویسے ہی تمہارا انتقال ہو جائے، تو یاد رکھنا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ تو یہ مغفرت اور رحمت خیر مما یجمعون، اس سے تو بہت ہی بہتر ہے کہ جو یہ منافقین جمع کر رہے ہیں۔ منافقین جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس سے کہیں بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے تم شہید ہو جاؤ یا تمہارا انتقال ہو جائے، تو یہ رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم یاد رکھنا تمہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ یہاں مفسرین نے عبدیت کے 3 مقام بیان کیے ہیں۔ عبدیت یعنی بندگی، اس کے 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالی اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو عذاب نار کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہے۔ دوسرا وہ مقام ہے کہ بندہ جنت کے شوق میں، جنت کو طلب کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ بندہ بغیر کسی لالچ کے، نہ جہنم سے آزادی نہ جنت کی طلب، بلکہ صرف رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس کے صدقے میں رب اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے پہلے مقام والے کی، رحمت فرماتا ہے دوسرے مقام والے کی، اور لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ سے بتایا کہ اللہ کی جو رضا کو طلب کرتا ہے رب اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہی ہے،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے وفادار غلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نرم دل ہو گئے، اور آپ نے میدان احد میں اپنے وفادار غلاموں پر غضب نہیں فرمایا۔ وقتی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، تو جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی طرف بھیجا تھا کہ اس پہاڑ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان میدان احد میں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اس پہاڑ پر موجود 40 تیر اندازوں میں سے اکثریت وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جب آ گئی، تو اس موقع پر کفار نے یہ دیکھا کہ اس حصے کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر چھپ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، تو مسلمانوں کا اس سے نقصان ہوا۔ تو اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہیں، اسی رحمت ہی کے سبب تو آپ نے میدان احد میں اتنا نقصان ہو جانے کے باوجود بھی غضب نہیں فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی کہ اے حبیب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، آپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا، مزاج میں سختی ہوتی، تو نقصان یہ ہوتا لن فضوا من حولک، تو جو آپ کے ارد گرد یہ صحابہ ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کی شان یہ ہے فاعف عنہم، غلطی ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، رب اس نقصان کو نفع میں بدل دے گا، بس آپ انہیں درگزر کر دیجئے۔ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے شفاعت طلب کریں۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کے لیے خود شفاعت طلب کرتے ہیں۔ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے شفاعت طلب کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات کے اندر مشورہ کریں۔ وقتی طور پر نقصان ہو چکا ہے، دلی طور پر، ذہنی طور پر تو یہ بھی بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی عزت افزائی، ان کی دل جوئی اسی میں ہے کہ معاملات میں آپ ان سے مشورہ ضرور لیں، ان کی رائے پوچھیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندر مشورہ کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور قرآن کا طریقہ ہے۔ مشورہ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ کسی بھی اچھے امور کے لیے مشورہ کرنا اسی شخص سے کرنا چاہیے کہ جو اس معاملے کو سمجھتا بھی ہو۔ جو مشورہ دینے کا اہل ہی نہ ہو، اس سے جا کر اپنی بات کو شیئر کرنا اور اس سے رائے طلب کرنے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے بندوں سے جا کر پراپر مشورہ کریں۔ ہر ایرے غیرے بندے سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کے ذہن کو اور مزید الجھا دیں گے۔ جو شکوک و شبہات آپ کو بزنس کے اسٹارٹ کرتے وقت آ رہے ہیں، وہ اس میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ تو طریقہ کار مشورے کا یہ ہے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم نے کسی اچھے کام کے لیے مشورہ کر لیا، مشورہ کرنے کے بعد تم کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہو گئے، پھر جب تم نے کام کرنے کا ارادہ
پختہ کر لیا کہ اب تو یہ کام دین کا کرنا ہی ہے، مشورہ بھی ہو گیا، سب سے قیمتی رائے بھی لے لیں، اب معاملات کو کس طرح چلانا ہے اس کسی ایک پوائنٹ پر متفق بھی ہو گئے، اب دین کے کام کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، تمام اسباب جب پورے ہو گئے تو پھر فرمایا فتوکل علی اللہ، اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے اسباب کو پورا رکھو، پھر اس کے بعد اپنے کاموں کو اپنے رب کے حوالے کر دو، پھر انجام کی فکر نہیں کرو کہ انجام کیا ہوگا، اسباب پورے ہوں، اسباب پورے ہو جانے کے بعد سارے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے بعد جتنے بھی معاملات کے اندر رکاوٹیں آ سکتی ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد جب ارادہ کر لو تو پھر اب نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر ہو جاتا ہے رب اسے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو رزق کے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، رب کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مومنو اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ رب کی معیت، رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب کی مدد شامل ہو جائے اسے کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہارا رب تمہیں بے سر و سامان چھوڑ دے، تمہارا کو نہ پوچھے، تو یاد رکھنا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون سی وہ ذات ہے جو تمہاری مدد کرے؟ جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے اس کی مدد نہیں کرنی تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بعد تمہاری مدد کو آئے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی بھی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ بات کو چھپا کر رکھے۔ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا اور رب نے کہا کہ اتنی بات بتا دینی ہے، اور نبی نے ان باتوں میں سے کوئی بات چھپائی، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص باتوں کو چھپائے، بخل کرے، تو جو چیز وہ چھپائے گا کل بروز قیامت وہ اسے لے کر آ جائے گا۔ کوئی بات چھپنی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وہ اپنی قدرت سے اس بات کو دوبارہ باہر لے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اس دنیا میں جس نفس نے جو کچھ کمایا پھر اسے پورا کا پورا کل بروز قیامت بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑی ہی اچھے انداز کے اندر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دین اسلام پر چلتے ہیں،
تو کہا گیا ایک تو وہ بڑی محنت مشقت کر کے دین پر چلتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور جو رب کا نافرمان ہو وہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو کہا افمن اتبع رضوان اللہ، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر چلے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تو کیا وہ شخص کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو رب کی نافرمانی کرے اور رب اس پر غضب فرمائے؟ تو ایک وہ شخص ہے جو رب کی اطاعت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے رب کی نافرمانی کر کے۔ تو کہا گیا وہ نیکوکار اور بدکار کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس بدبخت بدکار کا حال یہ ہو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں۔ جنت کے بھی مختلف درجے ہیں، دوزخ کے بھی مختلف درجے ہیں۔ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے بھی ہیں اور دوزخ کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے بھی ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ تہجد کی نماز کا وقت تھا، آپ نے وضو کرانے کے لیے رسول اللہ کو پانی پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند بالکل چمک رہا تھا، رات کا پہر تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ادب سے جب پانی پیش کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو، تم جو مانگو گے آج کی رات تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا مانگوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ چیز دلا دیں۔ تو کہا کیا؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں خود اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ جنت کا وعدہ صحابہ کرام کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کر دیا ہے۔ جنت تو انہیں ملنی ہی ہے، لیکن حضرت ربیعہ کی حکمت پر قربان جائیے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ دے گا، جس مقام پر آپ ہوں گے، مجھے وہاں آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے جتنے بھی درجات ہیں ان درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اس جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو کہا گیا جنت کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، نصیحت کے لیے یہ پیغام بار بار آ جاتا ہے کہ اے لوگوں جو دنیا میں کام کر رہے ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں میرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہا اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
ولادت باسعادت کو کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ جہاں رب نے 2 آنکھوں کی نعمت دی، جہاں رب نے 2 کانوں کی نعمت دی، جہاں رب نے انسان کو 2 ہاتھ 2 پاؤں دے کر نعمت تو دے دی، پورا اعضائے بدن دے دیا، سب کچھ دے دیا، مال دے دیا، گھر دے دیا، اولاد دے دی، دنیا کی ہر نعمت دے دی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں کیا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، نہ، لیکن ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس بات کا احسان ہے؟ کون سی نعمت ہمیں دے دی کہ جس پر اللہ احسان کر رہا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں اپنا محبوب رسول بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری، تشریف آوری، یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 7 میں ارشاد ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، جس دن، توجہ کیجئے گا، جس دن ہم پر آسمان سے دسترخوان کی نعمت نازل ہو تو اس نعمت کے آنے والے دن تکون لنا عید، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ الفاظ ہے قرآن، عید کے الفاظ ہیں، تکون لنا عید، کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جس دن آسمان سے نعمت دسترخوان اترے، جس دن آسمان سے دسترخوان کی نعمت آئے، قرآن اسے عید کا دن قرار دے، تو جس دن وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ جس ذات کے صدقے ساری رونقیں ہیں، جس ذات کے صدقے عید الفطر ملی، جس ذات کے صدقے عید الاضحیٰ ملی، یہ زندگی کی رونقیں ملیں، اس محبوب کی جلوہ گری کو عید کا دن نہ کہیں تو پھر کون سا دن کہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا قیامت تک ہماری نسلوں کو جشن ولادت مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ جب ان میں اپنا محبوب رسول بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی میں سے اپنا محبوب رسول بھیج دیا، ان کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ان پر اپنی تلاوت، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ محبوب رسول انہیں خوب پاک کرتے ہیں گناہوں سے، کفر سے، گمراہی سے، ٹھوکر کھا جانے سے، نقصان سے، یہ انہیں خوب پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں تھے کہ حق اور باطل کیا ہے اس میں فرق نہیں کر پاتے، سچ اور جھوٹ کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں سب ایک جیسا تھا، نور کیا ہے ظلمت کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے اپنا محبوب رسول بھیج کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ نور یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، تم اس پر چلو، سیدھا تم جنت کی طرف چل پڑو گے۔ تو آگے کہا اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے،
تو قد اصبتم مثلیہا، تم ایسی ہی مصیبت پہلے ان کفار کو پہنچا چکے ہو۔ مسلمانوں کو جب میدان احد میں وقتی طور پر مصیبت آئی، نقصان ہو گیا، تو مسلمان گھبرا گئے۔ بعض ابھی جو کمزور دل تھے ان کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ خیال ڈالا کہ جب ہم حق پر ہیں، رسول اللہ حق پر ہیں، کتاب حق ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو دیکھتے ہوئے ہم رسول اللہ کے ساتھ آ گئے، جب اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس خیال کو دور کرتے ہوئے کہا کہ کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، میدان احد میں تمہارے 70 بندے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو گھبراؤ مت، قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے بڑھ کر دگنی مصیبت انہیں میدان بدر میں پہنچا چکے ہو۔ وہاں تم نے ان کے 70 کفار کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، صرف 70 کو تو تم نے قتل کیا اور 70 کو تم نے قیدی بنا لیا، تو تم تو اس سے دگنی مصیبت انہیں پہنچا چکے ہو، تو گھبراؤ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب جب تم نے دین کا نام لے لیا ہے تو تم پر مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے کہ وہ مصیبت اور آزمائش میں ڈال کر مومن اور منافقین میں فرق کر دیتا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا پہلے سے طریقہ ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے میدان احد کے اندر مسلمانوں کو وقتی مصیبت میں کیوں ڈالا، پتہ چل جائے گا ابھی۔ تو کہا گھبراؤ مت، قلتم انا ھذا، تم اس روز یہ کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، مسلمان یہ کہنے لگے کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں تو یہ مصیبت ہم پر کیوں آ گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، مصیبت تو رب کی طرف سے آئی ہے، مگر ذرا غور تو کرو، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہی آئی ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تیر اندازوں کو پہاڑ کی وہ جانب چھوڑنی نہیں ہے، تو تم مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ کر کہ کفار بھاگ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، تو تم نے وہ جگہ چھوڑی، تو تمہاری اپنی وجہ سے ہی تمہیں نقصان پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ وقتی آزمائش اور مصیبت جب آتی ہے، آتی رب کی طرف سے ہے اور مقدر میں لکھی ہوتی ہے تو آتی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے ایک ایسا وہ کام بھی کر لیتا ہے کہ جس سے وہ پریشانی آتی ہی ہے۔ اس کی آسان مثال ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو دیکھیں نقصان اور نفع یہ رب کی ذات دیتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے نقصان پر غور کریں تو یقیناً ہم سے ہی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ غلطی بھی اسی شخص کو ہی پتہ چلتی ہے کہ جس کا اندر ما فی الضمیر اتنا زندہ ہو کہ وہ تسلیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کو اپنی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو، ہر وقت سامنے والے پر ہی اس کی انگلی ہو، تو اسے کبھی غلطی سمجھ نہیں آئے گی، وہ اس نقصان کی ذمہ داری اپنے آپ پر نہیں لوگوں پر ہی ڈالے گا۔ تو جس کے اندر ما فی الضمیر زندہ ہے، تسلیم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ تسلیم کرے گا کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، اسی کا نقصان ہوا ہے۔ تو کہا ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی ہی وجہ سے ہوئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبراؤ نہیں، نقصان ہوا ہے، جس رب کی طرف سے یہ نقصان آیا ہے وہ نفع دلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان،
وہ مصیبت جو تمہارے پاس اس دن آئی جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، یعنی مسلمان اور کفار کے، مومن مسلمان اور کفار کے دونوں گروہ جس دن آمنے سامنے ہوئے، اور اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی یعنی میدان احد کے دن، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مصیبت آئی کیوں ہے؟ اب بتایا کہ مصیبت آتی کیوں ہے۔ رب آزمائش میں مسلمانوں کو ڈال کر کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ مومنین کون ہیں، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جان لے کہ منافقین کون ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ آزمائش میں ڈال کر وہ پہچان کراتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون غلط راستے پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے پہچان کراتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز مسلمانوں پر مصیبت ڈالی تو جو سچے مسلمان تھے، رسول اللہ کے وفادار صحابہ غلام تھے، وہ تو خاموش بیٹھے رہے، وہ اسے اللہ کی طرف سے مصیبت سمجھنے لگے۔ لیکن منافقین اتنی بڑی بڑی زبانیں کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم کہتے تھے نا کہ یوں نہ کرو، اس طرح نقصان ہو جائے گا۔ وہ زبان درازیاں کرنے لگے اور نئے نئے قسم کے مشورے دینے لگے کہ جس سے مسلمانوں کو مزید نقصان ہو۔ یہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جب میدان احد کے لیے مسلمانوں کا قافلہ نکلا تو اس نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے میں رہ کر مسلمان کفار پر حملہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ سب سے مشورہ لیتے۔ کثرت رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کر حملہ کرنا ہے، تو رسول اللہ باہر تشریف لے گئے۔ تو ابھی تو کچھ میل ہی سفر آگے ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے نکل گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ اصل کون ہے اور غلط کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ پھر کہا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ منافقین یوں تو بڑے دعوے کریں گے کہ ہم یوں کر دیں گے، آپ بس جہاد کی کال دیں، ہم اس طرح کر دیں گے۔ لیکن کہا گیا جب ان سے کہا جائے کہ تم آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اودفعوا، یا خود اپنا ہی دفاع کر لو، تمہارے جان، تمہارے گھر والے، تمہارے مال محفوظ نہیں ہیں، تو اپنا تو دفاع کرو۔ جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ رب کی راہ میں جہاد کرو، قالوا، تو منافقین کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم جنگی قتل، اگر ہم جنگ کی تمام مہارتیں جانتے، جنگ کرنا ہم جانتے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہیں۔ جب آیات جہاد آئی نہیں تھیں تو باتیں کرتے تھے کہ ہم جہاد پر آپ کے ساتھ جائیں گے، جب حکم ہوا تو کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جنگ ہوتی کیسے ہے، ہمیں تو اسلحہ اٹھانے آتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ کرنے کا طریقہ جانتے، لاتبعناکم، تو تمہارے ساتھ ضرور میدان جہاد میں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ ان منافقین کی حرکت تو یہ ہے کہ وہ اس روز ظاہری ایمان کی بنسبت کفر سے بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ بظاہر تو وہ مومن تھے، مومنین کے صف میں کھڑے تھے، لیکن وہ کفر سے بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ پھر یقولون بافواہہم، اب غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، منافقین کے پردے راز فاش کیے جا رہے ہیں۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے جو بات کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل اس کی موافقت نہیں کرتے۔ زبان سے تو یہ آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے چلیے،
لیکن ان کا دل یہ کہتا ہے کہ جہاد پر ہم کیسے جائیں، ہم تو مر جائیں گے، جہاد پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے. تو ان کا دل ان کی زبان کے موافق نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. منافقین کا کام ہمیشہ طعنہ دینا ہوتا ہے. وہ کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. وہ اب کیا کہنے لگا؟ الذین قالوا لاخوانہم، وہ منافقین کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ان منافقین کے وہ بھائی جو میدان جہاد میں گئے اور شہید کر دیے گئے، تو وہ یہ منافقین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ جو جہاد میں گئے ہیں ہماری بات مان لیتے اور جہاد میں نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، تو وہ شہید نہیں کیے جاتے. حالانکہ یہ منافقین خود تو گھروں میں موجود ہیں، خود گھروں میں بیٹھے رہ کر جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کس نے کہا تھا ان کو جانے کا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ مت جاؤ، وہاں مارے جاؤ گے. تو خود گھر میں بزدلی دکھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ میدان جہاد میں جا رہے ہیں ان کے حوصلے بڑھانے کے بجائے ان کو غلط نظریے سے دیکھ رہے ہیں. دوستوں، یہ نظریہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین کا ہے، کہ جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان لگاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، تو منافقین ان کے پیٹھ پیچھے اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، جب رسول اللہ کے وفادار غلام کس کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں جاتے ہیں، کیا ان کے کوئی خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وراثت کا جھگڑا ہے؟ نہیں دوستوں، رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. فرانس کے اندر گستاخ ہوئی، ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی تحریک نے، کہ جس کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہے، کہ جو نعرہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، جو نعرہ ہمیں حشر میں بھی کام آئے گا. جب اس جماعت نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے میدان سجایا، تو بزدلی رکھنے والے لوگوں نے جو اپنی بزدلی کو چھپاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پیٹھ پیچھے یہی باتیں کی جو منافقین کرتے ہیں. العیاذ باللہ، میں ایسے الفاظ زبان پر نہیں لاتا، لیکن آپ ضرور غور کیجئے گا، میں اختلاف نہیں کر رہا، آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا. کتنے ہی آرام سے یہ بات کر دی گئی کہ جو لوگ میدان میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے گھروں کے بھی نہیں ہوتے. العیاذ باللہ، استغفر اللہ. 3 رمضان کی بات ہے، حالت روزہ میں لاہور شہر کے اندر دربار امیر المجاہدین کے روڈ پر، رحمت للعالمین مسجد کے روڈ پر، وہ شہداء جنہوں نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، کیا وہ کہیں کے نہیں رہے؟ وہ شہید ہو گئے. انہوں نے کس نام پہ گولیاں کھائیں؟ وہ بھی شہر کراچی سے تھے، لاہور شہر کے نہیں تھے. انہیں کس بات کا درد وہاں تک لے گیا؟ پھر انہوں نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کھلے دل سے سینے پر گولیاں کھائیں. کس لیے؟ کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ عمل ہے کہ براہ راست رسول اللہ کی نگاہ خاص ہو رہی ہے. تو وہ کیوں گئے؟ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ وہ اسی لیے گئے کہ وہ اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہم گناہگار تو صحیح مگر رسول اللہ سے غداری کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ میدان میں گئے، شہید ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک شخص یہ کہے کہ وہ اپنے گھر کے بھی نہیں رہے، اور قرآن تو شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں.
ابھی آ رہا ہے، اگلی آیت ہے شہید کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آ رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرے دینے والے جو حضور کے غلام آج قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کل پورے پاکستان میں، دنیا کے اندر جلوس نکلے؟ حضور کے غلاموں نے حضور کی جشن ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، کس لیے کیا؟ ہر شخص کا یہ عقیدہ تھا، یقین تھا کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی پر اظہار کروں گا تو سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، اس عمل سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح ہی ہے، ہر شخص کا یہی نظریہ تھا نا کہ میں جلوس میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام میرے عمل سے خوش ہو رہے ہیں اور میری قسمت جاگ اٹھے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روڈ پر نکلیں اس نیت کے ساتھ کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو حضور کے وہ وفادار غلام کہ جو صرف آقا کریم کی عزت اور ناموس پر آج جیل میں بیٹھے ہیں، وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس محبوب کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم بھی جیلوں میں ہوتے، لیکن ان کی قسمت میں یہ لکھا ہے، اللہ نے انہیں بلندی دینی ہے تو آزمائش میں رکھا ہے، لیکن یہ آزمائش ان کے عزم اور ان کے ارادوں کو ہلا نہیں سکتی۔ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کل سب جلوس میں گئے، تو وہ بھی تو کیسا رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہوں گے۔ ہم تو بظاہر یہ یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو براہ راست رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دے رہے ہیں نا۔ وہ بھی کیا ہوتا، اندر معاملات بنا کر حافظ سعد باہر آ جاتے۔ ایک ہی تو بات حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو جس سیٹ کو آپ مطالبہ کریں گے، جس جگہ کا آپ مطالبہ کریں گے، آپ کو وہ دے دی جائے گی، بس آپ ایک کام کریں، حضور کی عزت اور ناموس پر بات نہ کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈیل کر کے آ جائیں تو مجھے اور آپ کو تو کچھ خبر بھی نہیں ہوگی، ان کی زندگی بھی بن جائے گی، جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں نا، مال اور دولت، ان کی زندگی بن جائے گی، انہیں اتنا نواز دیا جائے گا، لیکن بات دنیا کی نہیں ہے، بات آقا کریم کی عزت اور ناموس کی ہے، بات آقا کریم کی عزت اور ناموس کی ہے۔ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا دے رہے ہیں تو یقیناً رسول اللہ کی براہ راست نظر خاص ان پر ہو رہی ہے۔ تو وہ شہداء جو لاہور دھرنے کے اندر شہید ہوئے، ان کا ذکر کہ شہید کا مقام کیا ہے، کہا یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جو میدان جہاد میں جائیں، خود تو جائیں نہیں اور جانے والوں کے حوصلے بھی پست کریں اور جانے والوں پر بیجا قسم کے اعتراضات کریں اور الیاذ باللہ اتنی غلط باتیں کہیں۔ میں تبصرہ نہیں کر رہا، آپ کو قرآن کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ الفاظ قرآن سے منافقین کی باتیں کوڈ ہو رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میدان جہاد میں گئے، اگر یہ نہیں جاتے نا تو یہ مارے نہیں جاتے۔ تو اب قرآن نے فرمایا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، آپ فرما دیجئے تم جہاں کہیں بھی ہو، تم پھر اپنی موت ٹال کے دکھا دو۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میدان جہاد میں موت آتی ہے، تو میدان جہاد کے علاوہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے اپنی موت کو ٹال کر دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اپنی موت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ جہاں موت آنی ہے بندہ وہاں خود چل کر جاتا ہے اور پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ اب وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے،
خیال کس چیز کا نام ہے؟ انسان کو خیال پر قدرت نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی خیال کس وقت ذہن اور دماغ سے گزر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شہید کا مقام بتایا کہ جو اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جائے رب کی راہ میں، اسے مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں اتنا اپنے ذہن کو کنٹرول کر لو کہ انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، اور یرزقون، اور انہیں بہترین قسم کا رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو سبز پرندوں، گرین کلر کے پرندوں کی شکل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گرین کلر کے پرندے جنت میں جاتے ہیں، جنت کی نہروں کی سیر کرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اور پھر ان کی رہائش گاہ کہاں ہوتی ہے؟ ان کی رہائش گاہ عرش الہی کے بالکل نیچے سونے کے ہار کے اندر ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے خوب نعمتیں کھلاتا ہے، وہ خوب کھاتے ہیں۔ اتنا عیش ہوتا ہے، اتنا عیش ہے، اتنا عیش ہے شہداء کے لیے کہ جب شہید اتنے عیش میں آ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کس طرح میں اپنے بعد والے لوگوں کو یہ خبر دوں جو لوگ زندہ ہیں کہ تم بھی شہید ہو کر آ جاؤ، اتنے مزے لگ جائیں گے۔ وہ جب اس چیز کا خیال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے مالک، کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں لوگوں کو یہ بتا دوں جو زندہ ہیں دنیا میں، انہیں بتا دوں کہ شہداء کے، شہید کے اتنے مزے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جلدی جلدی میدان جہاد میں جائیں اور شہید ہو کر آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کو فرمایا تم نہ بتاؤ، میں ان کا مقام قرآن میں بیان کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا ذکر کیا کہ وہ رب کے یہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نعمتیں دی ہیں، یہ شہداء بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، جو دنیا میں ہیں، ابھی انہیں موت نہیں آئی، وہ ان کے آنے کی خوشی ابھی سے منا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شوق شہادت، جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ میدان احد میں مسلمانوں کو جب نقصان پہنچا تو مشرکین مکہ کی طرف سے ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ دوبارہ پلٹ کر جا رہے تھے بظاہر فتح یاب ہو کر، تو ابھی مقام روحہ پر پہنچے تھے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہیں آج مسلمانوں کو پورا ہی ختم کر دیا جائے۔ اس خیال کو لے کر وہ دوبارہ پلٹے۔ جیسے ہی پلٹے تو ابھی مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں تھے، زخموں سے چور چور تھے،
اور تعداد بھی اب 70 رہ گئی تھی جو کہ بظاہر تندرست تھی، تو مسلمانوں کی حالت بڑی ہی کمزور تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا کہ چلو جہاد کے لیے۔ اس حالت میں کہ زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اس حالت میں کہ ہاتھ شل ہو چکے ہیں، اس حالت میں کہ زخم سر پر لگے ہوئے خون بہہ رہا ہے، جسم لہو لہان ہے، نڈھال ہے، رسول اللہ نے بلایا تو صحابہ نے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے چلے گئے۔ کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ، وہ چمکتے ہوئے رسول اللہ کے وفادار غلام جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر دوبارہ حاضر ہو گئے۔ کب؟ من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں خوب زخم پہنچ چکا تھا، زخموں سے چور چور تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ ان سے جہاد کرنا ہے تو صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر دوبارہ آ گئے۔ للذین احسنوا منہم، تو پھر ان نیکوں کاروں کے لیے، واتقوا، اور پرہیزگاروں کے لیے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا۔ میدان احد سے واپس پلٹتے ہوئے ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگلے سال ہم بدر کے مقام پر دوبارہ ملیں گے اور وہاں ہماری لڑائی ہوگی۔ جواب میں رسول اللہ نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ ایک سال گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ تاریخ کے آنے سے پہلے تیاریاں کرنے لگے، خوب تیاریاں ہوئیں۔ ابو سفیان کو بھی وہ بات ذہن میں تھی کہ مجھے بھی تیاری رکھنی ہے، لیکن جب اس نے تیاری کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیا۔ وہ ڈر گیا، اس کے ساتھی ڈر گئے۔ چونکہ اپنی عزت کو اس وقت اسے بچانا تھا، تو ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود اشجعی تھا، وہ مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دوبارہ مدینے جا رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو کہا کہ تم جا رہے ہو، بات کو کچھ اس طرح گھما کر کرنا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ کفار مکہ تو بہت خوب تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، وہ تو اس مرتبہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، تو تم بڑا چڑھا کر بات رسول اللہ کی بارگاہ میں کرنا، میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 اونٹ دوں گا، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ ملیں گے۔ نعیم بن مسعود راضی ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس نے کفار مکہ کی تعریفیں کرنا شروع کی، ان کی جرت بیان کرنا شروع کی اور کہنے لگا ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی طاقت ہے، آپ ان سے نہیں لڑیں، مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی نعیم بن مسعود نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ کفار مکہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ جب اس نعیم بن مسعود نے کفار مکہ کے لشکر کی جرت، بہادری، تعداد، کثرت کا ذکر کیا تو جو جرت مند ہوتے ہیں نا، ان کا ریئیکشن قرآن کیا دے رہا ہے؟ وہ پہلے کہنے لگا فخشوہم، آپ ان سے ڈریے، ان کا مقابلہ نہ کیجیے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کا ریئیکشن یہ تھا فزادہم ایمانا، اس بات کو سن کر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ یہ جرت مند لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں کہ روب میں نہیں آتے،
کہ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جس پاک پروردگار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پر بھروسہ کیجئے. قرآن کہتا ہے کہ جو رب پر بھروسہ کرتا ہے رب کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے. وقالوا، وہ کہنے لگے ہمیں ڈراؤ مت، ہمیں ڈرا کر کیا فائدہ؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ کتنا ہی بہترین کارساز ہے، وہ ہمارے کام بنانے کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہوا؟ جب مسلمانوں نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مقام بدر پر پہنچ گئے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر. وہاں پر جب پہنچے تو ابو سفیان اور ان کا قافلہ نہیں آیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فتح عطا فرمائی، اور مسلمان مدینہ منورہ سے سامان تجارت بھی لے کر گئے تھے. وہاں پر بائنگ ٹریڈنگ ہوئی، اس تجارت کا سامان بیچا گیا، نفع حاصل ہوا. تو قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو مسلمان پلٹے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ، کہ وہاں انہوں نے نفع کمایا، عزت بنی، مسلمانوں کے رعب میں اضافہ ہوا. لم یمسسہم سوء، اور انہیں وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، رب کی طرف سے نعمت بھی ملی، فضل بھی ملا. اور سب سے بڑھ کر واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی مرضی کی اتباع کی، رب کی رضا کو انہوں نے طلب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان سے خوش ہو گئی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بات یہی ہے کہ یہ شیطانی صفت لوگ ہیں کہ جو اپنے چیلوں سے اے مسلمانوں تمہیں ڈراتے ہیں. قرآن ان لوگوں کو شیطان کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال کر جو میدان جہاد میں اترنے والے مجاہدین ہیں ان کے حوصلوں کو گراتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں. یہ قرآن انہیں شیطان کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ شیطان صفت لوگ ہیں جو اپنے چیلوں کے ذریعے مسلمانوں میں خوف دلانا چاہتے ہیں، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو رب کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ خود بزدل ہیں، یہ کیا تمہاری مدد کریں گے، ان سے نہیں ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. جو رب کا خوف کرتا ہے پھر وہ کسی اور کا خوف نہیں رکھتا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر خیال فرماتا ہے. جب یہ کافر اپنے کفر میں اور مزید تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے تو رسول اللہ غمگین ہو جاتے کہ کیوں یہ مسلمان نہیں ہوتے. تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے. کہا اے محبوب آپ غم نہ کیجئے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کیجئے اور ان کے لیے آپ غمگین نہ ہوں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ کفر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے کہ وہ خالق کے کچھ بگاڑ سکیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، یعنی ان منافقین نے کہ جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر ہے، نفاق ہے، تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا. لن یضر اللہ شیئا، یہ منافقین بھی اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ آج کفار کو جو اتنی ڈھیلیں دی جا رہی ہیں کہ وہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، بظاہر ٹیکنالوجی کے اندر یہودی پہلے نمبر پر ہیں، بظاہر یہ سپر پاور ہیں، تو انہیں ڈھیل جو دی جا رہی ہے، تو اے مسلمانوں، کافروں کی ان ڈھیل کو دیکھ کر تم ان سے مرعوب نہیں ہو جانا، یہ نہیں سمجھنا کہ آخر ان کو کیوں اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ جو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہ، جو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ایسا نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بات تو یہی ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دے ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ میں تیزی کے ساتھ مزید بڑھ جائیں اور تیزی سے گناہ کریں، ہماری رحمت کی طرف آئیں ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لا کون لگاتا ہے کہ جس پر مصیبت آتی ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے، جب خوشی کے دن ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہے، بندہ کتنا دور نکل جاتا ہے نیکیوں سے، اور جب نقصان ہوتا ہے تو تہجد گزار بن جاتا ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، جماعت سے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ مجھ سے دور رہیں، تو انہیں اتنا دنیا دے دی کہ وہ اس دنیا کے حصول کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم کامیابی پر ہیں تو جبھی تو ہمیں مال مل رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کافر یہ گمان نہ کریں کہ ان کا مال ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ان سے راضی ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر وہ تھے، جس حال پر تھے وہ چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال پر رہنے دے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ پھر رب کیا کرتا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو یعنی گندگی کو پاکی سے جدا کر دے، طیب اور خبیث کے درمیان جدائیگی ہو جائے، یعنی مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ایسے رستوں کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ پتہ چل جائے یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ وہ پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے غیب کی باتوں پر اے لوگوں تمہیں بھی مطلع کر دے، تمہیں بھی غیب کی باتیں بتا دے، نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں۔ لیکن رب کی شان کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی غیب کی خبریں، غیب کی باتوں کو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن کر اسے بتا دیتا ہے۔ آج علم غیب پر اس دور میں بھی منافقین نے رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ میرے سامنے تفسیر موجود ہے، تفسیر کنز الایمان، خزائن العرفان، آپ اس کا خود حاشیہ دے کر پڑھ لیجئے گا کہ منافقین نے رسول اللہ کے علم غیب پر طعنہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے لوگوں کے حال مجھ پر واضح کر دی ہیں کہ کون مومن ہوگا، کون منافق ہوگا، کون کافر ہوگا، تو منافق ہنسنے لگے، کہتے ہیں رسول اللہ بتائیں گے کہ کون منافق اور کون کافر، کون مومن؟ منافق کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے ساتھ بظاہر ہیں، دل میں تو ہمارے نفاق موجود ہے، رسول اللہ کو یہ تو پتہ نہیں ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ قیامت تک جو آئے گا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون مومن کون منافق ہوگا۔ تو طعنہ کس نے دیا؟ منافقین نے دیا۔ کیا دیا؟ کہ ہم تو موجود ہیں، ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں ہے اور مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوستوں یہاں سے معلوم ہوا کہ علم غیب پر
تانا دینا یہ مومن کا طریقہ نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ غصے میں آ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، آج میں تمہیں ایک ایک بات بتا دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، آپ نے مخلوق کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہاں سے آپ نے باتیں بتانا شروع کیں، یہاں تک کہ آخری شخص جنت میں چلے گیا اور آخری شخص جہنم میں چلے گیا، آپ نے ساری باتوں کی خبر دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم غیب میں سے لوگوں کو بھی غیب کا علم بتاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا علم غیب پر اعتراض کرنا ہے کہ رسول اللہ کو اتنا معلوم تھا، اتنا نہیں معلوم تھا، اتنی چیز کا پتہ ہے، اتنی چیز کا نہیں پتہ، حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ؟ کیا مومن کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں، قرآن نے بتایا اب جب ہم نے اپنے محبوب کو یہ شان دے دی ہے، شان دینے والا رب ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہارا اے لوگوں کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول اللہ کے مقام اور عظمت پر ایمان لے آؤ۔ جو رب نے مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے، اس کو منعاً تسلیم کر لو، یہ تمہارا کام ہے۔ مومن کا کام تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کے علم غیب پر بات کرے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ بندہ اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کے لیے تیار نہیں تو رسول اللہ کے بارے میں کہے گا، کہ جن کی شان ورفعنا لک ذکرک ہے، کہ جن کی شان وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہے، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رب گارنٹی لے رہا ہے کہ آپ کا ذکر میں بلند کر رہا ہوں، اور پھر فرمایا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے محبوب بہتر ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جن کی شان رب بڑھائے، ایک امتی کی حیثیت کیا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے۔ تو کہا تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، ہاں غور سے سنو، اور اگر تم ایمان لے آؤ صحیح طرح سے، جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ایمان لانا ہے، اپنی طرف سے نہیں لانا، اپنی تشریح نہیں کرنی، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی صحیح تشریح سمجھو۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو پھر فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ مالدار ہیں، تو وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ اپنے اس مال میں بخل کریں گے، مال کو روکیں گے، مال کی ہوس اپنے دل میں ڈالتے ہی رہیں گے، مال جمع کریں گے، رب کی راہ میں نہیں دیں گے۔ تو وہ اس بخل کو گمان نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، نہیں، یہ بخل ان کے لیے کیا ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بخل کرنا ان کے لیے شر بن جائے گا۔ ایسا شر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مقررہ مال پر مقررہ وقت پر زکوٰۃ نہیں دیتے نا، تو یہ مال کل بروز قیامت سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، پھر یہ سانپ کی شکل بن جانے کے بعد گلے کا پھندا بن جائے گا، اور لمحے لمحے اس مال کے ذریعے اس کے پھندے میں اضافہ کیا جائے گا، اور وہ گلے میں آ کر ایسا پیوست ہو جائے گا کہ پھر اس کے لیے تکلیف میں ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو کہا یہ مال کو جمع کرو، بخل نہ کرو، بخل کرنا یہ تمہارے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اس مال کو جمع کر کے بخل کر رہے ہیں، ان قریب سَيُطَوَّقُونَ، یہ طوق بنا دیا جائے گا گلے کا،
گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا روز قیامت، تو تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں رب کے راہ میں مال خرچ کرو، اس چیز کا خوف نہیں کرو کہ ختم ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس خیال کا بھی اللہ رب العزت نے جواب دے دیا اس آیت میں، کہ بظاہر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی رقم زکوٰۃ میں دوں گا، اتنی بڑی رقم میں صدقہ نافلہ میں دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، تو پہلے ہی اس خیال کا جواب دے دیا، جو کچھ ملا تھا وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور جو مل رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے، جو ملے گا وہ بھی رب کی طرف سے ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہی اس کا وارث ہے۔ جب وہ وارث ہے، ماضی میں دیا تھا، اب تم اس کی راہ میں دو تو وہ تمہیں مستقبل میں اور عطا فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، درس قرآن میں جو بھی غلطی، کوتاہی و اخلاص کی کمی، ریاکاری، اے مالک اپنے فضل و کرم سے ہر نقص کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، اس پر عمل کرنا اور مزید آسان فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن کریم کے نور سے ہماری قبروں کو، ہماری زندگیوں کو پر نور فرما۔ اے مالک، حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے رب، جو بیمار ہیں انہیں قرآن کے حرف شین کے صدقے، لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ رزق نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، صاحب اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مالک، جو رسول اللہ کے وفادار غلام حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مالک ان تکلیفوں کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا، ان کے لیے درجے کی بلندگی بنا۔ اے مالک، ان کے مقام اور مرتبے کو اور مزید بلند فرما، انہیں کامیابی کے ساتھ جلد باعزت استقامت کے ساتھ رہائی عطا فرما، ان کی رہائی کو عالم کفر پر رعب اور دبدبے والے فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، امیر محترم، استاد محترم، دیگر جتنے بھی اراکین شورا گرفتار ہیں، اے مالک سب کو رہائی عطا فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب آقائے دو جہاں نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس درس قرآن کا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مؤمنین مؤمنات، بالخصوص حضرت علاء الدین صابر، حضرت سید محمد اسماعیل بغدادی، حضرت سیدنا موسیٰ قادری علیہ الرحمہ، حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی مرحومین ہیں، والد، دادا، نانا، ماموں، پھپھیاں، پھپھا، ماموں، جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہمارے ددیال اور ننیال میں،
اوپری نسل تک جتنے صاحب ایمان گزرے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، والدہ، پھپھی، دادی کو، خالہ کو، جتنے بھی گھر والے ہیں سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک جو تکلیفیں ہیں انہیں راحت میں تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس درس قرآن کا ثواب بالخصوص امیر المجاہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نور حمزہ اسلامک کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کو دارین کی جزا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔